انسان کا لالچ کبھی ختم نہیں ہوتا. انسان چاہے جتنا مرضی اس کو مل جائے، اس کی خواہش ہو جائے، بلکہ جو جتنا زیادہ جس کے پاس مال ہوگا نا، اس کو اتنی زیادہ مال کی خواہش ہوگی، اتنا زیادہ وہ مال اکٹھا کرنے کی اس کو ہوس ہوگی کہ نہیں یار ابھی بھی کم ہے، ابھی بھی کم ہے، ابھی بھی کم ہے. اور جو غریب ہوتا ہے نا، اس کو اللہ نے دیا تو کم ہوتا ہے، لیکن اس کو اللہ نے دل بھی بہت بڑا دیا ہوتا ہے. اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو امیر بھی بنا سکتا تھا، اللہ چاہتا تو سب کو غریب بھی بنا سکتا تھا، لیکن کچھ کو امیر اور کچھ کو غریب، کچھ کو میانہ روی، کچھ کو کیسے، یہ کیوں بنایا؟ ایک مرتبہ ویسے کتابوں میں لکھا آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر لوگوں نے خواہش کی کہ ہم سب کو امیر کر دیا جائے، اللہ سے جو ہے وہ ہمیں لے کر دیں کہ ہم سب کو امیر کر دیا جائے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ کے پاس کہ یا باری تعالیٰ، یہ جو میری قوم ہے یہ خواہش کر رہی ہے کہ ہم سب کو امیر کر دیا جائے، ہم سب کو پیسہ دیا جائے. اللہ نے سب کو امیر کر دیا. اب وہ جب سب سارے امیر ہو گئے تو اب کسی کا مکان گر گیا، بارش آئی، مکان گر گیا. اب اس نے جا کے مستری کو کہا کہ یار میرا مکان گر گیا ہے تو کیا تو میرا مکان بنائے گا؟ تو اس نے کہا کہ میں خود بہت پیسے والا ہوں، میں کیوں بناؤں گا. وہ مزدوروں کے پاس گیا کہ یار تم ہی کوشش کر دو، مجھے تو آتا نہیں، میں کیسے بناؤں، تو تم مستریوں کے ساتھ کام کرتے ہو. تو مزدوروں نے بھی کہا کہ نہیں، اب ہم بھی بہت امیر ہو چکے تو ہم کیوں بنائیں. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آزمایا ہے لوگوں کو، کسی کو امیر بنایا تو کسی کو غریب. تو یہ بنا کر اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو غریب ہے، اللہ نے جس کو غریب بنایا، اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ حالانکہ پتہ تو سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو غریب ہے یہ غریبی گزار کر میری جو عطا کی ہوئی ہے اس پہ راضی رہ کر یہ میرا کتنا راضی ہوتا ہے مجھ سے اور میرا کتنا شکر ادا کرتا ہے. اور جو یہ امیر ہے یہ میری نعمتوں کو کھا کر میرا دیا ہوا رزق اس کو اچھی جگہ استعمال کر کے میرا کتنا شکر ادا کرتا ہے. یہ تو ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا، اس کو جو ہے وہ لوگوں کو عطا کرنے کا بہت شوق تھا. جو بھی غریب آتا اس کے پاس اس سے مانگتا وہ اس کو عطا کرتا. تو سونے کے سکے ہوتے تھے اس وقت بادشاہوں کے پاس. تو ایک غریب آیا، بزرگ آیا، بابا آیا، اس نے آ کے بادشاہ کے سامنے ایک چھوٹا سا کاسا پیش کیا کہ اس کو بھر دو. بادشاہ نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بادشاہ نے تکبراً بولا یہ کون سی بڑی بات ہے، میرے ایک مٹھی کے برابر بھی نہیں ہے یہ. اس نے ایک مٹھی بھری، ساتھ اس نے خزانہ رکھا ہوتا تھا. اب اس نے وہ مٹھی بھر ایک اٹھایا اور اس کے اندر ڈال دیا. اب جب اس کے اندر مٹھی بھر ڈالا تو مٹھی بھر اور جگہ بن گئی اس کے اندر. پھر اس نے ایک اور مٹھی اٹھائی، اس نے اور ڈال دیا. فقیر نے کہا، بزرگ نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس کو بھرو، یہ ابھی بھرا نہیں ہے. بادشاہ نے دیکھا کہ میں جتنا ڈالتا جا رہا ہوں خزانہ اتنا یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے. تو بادشاہ نے وہ سارا اٹھایا اور اس کے اندر ڈال دیا. اور جب اس کے اندر ڈالا وہ اور بڑا ہو گیا، اس کے اندر اور جگہ بن گئی. بابا نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس بزرگ نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ آپ اپنے پاس رکھو، ٹھیک ہے، جب یہ بھر جائے تو مجھے بلا لینا، اس کو بھرو. بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ دماغ کے تھوڑے زیادہ ریئیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں، کچھ سائیکو دماغ کے بھی ہوتے ہیں. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا یار کمال کی بات ہے، میں نے لوگوں کو دیا، لوگوں نے بڑا میرا شکر ادا کیا، مجھے جو ہے بہت عزتوں سے نوازا، مجھے جو ہے بہت میری تعریفیں کی، اور یہ پہلا بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ اس کو بھرو اور یہ بھر بھی نہیں ہو رہا. وہ بزرگ چلا گیا. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا کہ اٹھاؤ سارا قومی خزانہ ڈالو اس کے اندر. اب سارا قومی خزانہ اٹھایا گیا، اس کے اندر ڈال دیا گیا. ابھی بھی جگہ بن گئی اور بھی بہت زیادہ بڑا ہو گیا، اور جگہ بھی اس کے اندر ویسی کی ویسی پڑی ہے. اس نے پورے اپنے ملک سے پیسہ اکٹھا کیا، خزانہ اکٹھا کیا، سارا اس کے اندر ڈالا، وہ بھی کچھ بھی نہیں، ابھی بھی جگہ پڑی ہے. بادشاہ کو بڑا حیران ہوا، بڑا تعجب ہوا، یار یہ کون سا ایسی چیز ہے، یہ میں جتنا ڈالتا جا رہا ہوں اتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے، بڑا ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ بھر نہیں رہا فل.
تو بادشاہ نے اس بزرگ کو بلایا, کہنے لگا یار یہ کیا چیز ہے, کون سا جادو ہے یہ؟ اس نے کہا کوئی جادو نہیں ہے, یہ کاسا تیرے سامنے پڑا ہوا ہے, بادشاہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یار. بادشاہ نے ہاتھ جوڑ لیے, کہنے لگا بتا تو صحیح یہ کیا ہے, کس چیز کا منع ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ کوئی عام کاسا نہیں بلکہ یہ اس چمڑے کا کاسا ہے جو چمڑا انسان کے پیٹ کو لگا ہوتا ہے. انسان کے پیٹ کا یہ چمڑا بنا ہوا ہے جو جتنا بھی اس کو بھرتے جاؤ گے یہ اور زیادہ خواہش کرے گا, اور زیادہ خواہش کرے گا, یہ کبھی بھرے گا نہیں. تو یہ اس چیز کا چمڑا ہے, یہ صرف قبر کی مٹی سے جا کے بھرے گا. تو چاہے پوری دنیا کا خزانہ اس کے اندر ڈال دینا تب بھی یہ نہیں بھرے گا. یہ ہے انسان کی خواہش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اتنا لالچی ہے نا, حضور نے خود فرمایا کہ انسان اتنا لالچی ہے کہ اگر ایک کے پاس 2 سونے کے پہاڑ ہو, ان کے پاس 1 پہاڑ سونے کا, تو جس کے پاس 2 ہیں وہ خواہش کرے گا کہ یہ تیسرا جو اس کے پاس ہے نا 1, یہ بھی مجھے مل جائے. انسان اتنا بڑا لالچی ہے. تو دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لالچ سے بچائے, ہمیں ایسے برے گناہوں سے بچائے جس کے اندر اللہ کے اس کے رسول کی ناراضگی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.